الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ہمارے وجود پر اختیار عطا فرمایا
جس نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کے لیے سالم درست زبان عطا فرمائی، اپنی یاد کے لیے دل عطا فرمایا، جس نے ہمیں ہمارے لیے آسان روزی کا بندوبست فرمایا، وہی ہے جو سب کو پالنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی کسی کو پالنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور وہی ہے جو سب کو بیک وقت عطا کر سکتا ہے، اور وہ اکیلا ہی ہے جس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس سے دعا کرتے ہیں وہ اپنی خیر اور رحمت کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھی اپنی ولایت میں رکھے اور کل قیامت کے دن بھی اپنے ولیوں کے ساتھ کھڑا فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کو کم کر بنا دیا۔ گزشتہ دنوں بہت سارے واقعات پاکستان میں ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن بالخصوص ایک خاص زاویے سے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خودکشی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لوگ اپنی جان لیتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی جان بھی لیتے ہیں۔ پہلے اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، قاتل بنتے ہیں، پھر خود اپنی جان لے کر خودکشی کرتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی عادتوں کے ساتھ اپنی کچھ بری عادتوں کی وجہ سے اپنی جان لیتے ہیں۔ اسی دوران 3 دن پہلے ایک انتہائی المناک حادثہ ہوتا ہے۔ کراچی میں ہمارے دوست بڑے ہی مشفق اور مہربان جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے محتمم منتظم، انہیں کراچی میں 11 گولیاں مار دی جاتی ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران جو سوشل میڈیا کا رد عمل تھا، اور ظاہر ہے یہ رد عمل لوگ ہی دیتے ہیں، اسی طرح سے میڈیا نے دیا۔ ابھی آج بھی آپ کے پاس آنے سے 1 گھنٹہ پہلے ایک نیشنل چینل پر میری بات ہو رہی تھی، انہیں یہ شکوہ تھا کہ علماء پاکستان کی 5 بیٹیاں لڑکیاں جو مقابلہ حسن میں گئی ہیں ان پر تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہاں پر غربت کے حوالے سے اور جو مسائل یہاں اس معاشرے کو درپیش ہیں ان پر بات نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، یہ علماء ہی ہیں جو ہر ایشو پر بات کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو لوگوں کو آج بھی آپ کا کوئی چینل، آپ کا کوئی انٹرٹینمنٹ چینل، آپ کی کوئی برانچ، کوئی ایسا عمل، کوئی پروگرام ایسا نہیں جو لوگوں کو ہمسایوں کے حقوق سکھاتا پڑھاتا ہو۔ یہ علماء ہی ہیں جو ان کو ہمسائے کے ساتھ نیکی کا درس دیتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو آج بھی جان کا تحفظ، آبرو کا تحفظ اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو آج بھی اخلاق کی بات کرتے ہیں، جو آج بھی معاشرے کو اس انارکی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے مناظر میرے پیش منظر تھے۔ امجد صاحب نہیں یہاں پہ، اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے۔ جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت
اور بہت بڑی عطا ہے. زندگی اس کا خالق اللہ ہے اور اس کی واپسی کا فیصلہ بھی اسی کو کرنے کا اختیار ہے. کوئی شخص اپنے وقت سے پہلے تو نہیں جاتا، لیکن وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کے اپنے لیے مشکل ضرور کھڑی کر سکتا ہے، اور مشکل کیسی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان لیتا ہے یہ کفر کرتا ہے، اور اتنا بڑا کفر ہے اور ایسی سنگین سزا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. مختلف احادیث ہیں. مثلا آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی لوہے کے آلے سے، ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا ہے تو اس وجہ سے خودکشی کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کر رہا ہے، اور کل اسے وہی ہتھیار وہی آلہ دیا جائے گا اور یہ اپنے آپ کو اسی طرح جہنم کے اندر مارتا رہے گا. کوئی شخص اگر پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارتا ہے، بعض لوگ بلڈنگ سے گر جاتے ہیں، اوپر سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، بعض لوگ پانی میں، دریا میں، کسی سمندر میں کود جاتے ہیں. فرمایا جو پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر اپنی جان ہلاک کرتا ہے یہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر رہا ہے، جہنم کی آگ کے حوالے ہو جائے گا، اور قیامت اور اس کے بعد اس کا جو سزا، اس کی جو عذاب ہے اس کا، یہ اپنے آپ کو اسی طرح سے گراتا رہے گا، گراتا رہے گا، گراتا رہے گا، اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. فرمایا جو زہر پی کر اپنی جان لیتا ہے، بعض لوگ مختلف قسم کے نشے استعمال کر، اچھا یہ جو مسلسل نشہ کرتا ہے کیا یہ خودکشی نہیں کرتا؟ نشہ کرتے کرتے مر جائے، کبھی زہریلی شراب پی کے مر جائے، کیا یہ نشہ نہیں، یہ خودکشی نہیں کرتا؟ اسے پتا تھا کہ اس کے ذریعے سے اس کی جان جا سکتی ہے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے مت مارو. اچھا پھر ایک بہانہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے فلاں نے اپنے بچوں کی جان لے لی، اپنی جان لے لی. تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کی جان لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے. قرآن تو پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے فوری بعد مارنے کے اس سے بھی منع کرتا ہے. بجائیے کہ کوئی بچہ دنیا میں آ چکا ہو، بڑا ہو چکا ہو، اور پھر اس کو اس بنیاد پر مار دیا جائے کہ آپ کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم کوئی فاقے سے مر جائے تو حدیث کے علم کے مطابق وہ شہید ہے، فاقے سے مر جائے. کوئی فاقہ کرتے ہوئے اس نہج تک پہنچ جائے کہ اب کھانے کو کچھ نہیں تو حلال حرام کی تمیز ختم ہوئی، اس پر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جان لینے کی اور جان قربان کرنے کی، اس طرح سے اپنے آپ کو مار ڈالنے کی اجازت نہیں دی ہے. اور ساتھ فرمایا نحن نرزقکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں، ہم انہیں بھی کھلائیں گے. اس خیال سے اپنے آپ کو مت مارو. گویا یہ کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہیں کہ اس لیے ہم نے مار ڈالا. آپ مر جاتے، آپ تڑپتے رہتے، وہ لوگ جو آپ کے آس پاس تھے وہ ذمہ دار تھے آپ کو کھلانے کے. یہ بھی ایک پہلو ہے. آپ کی جان جاتی تو ان پر مقدمہ قائم ہوتا، لیکن جب آپ خود اپنی جان لے لیتے ہیں تو یہ اپنے خلاف آپ نے اتنا بڑا جرم سرزد کیا ہے کہ جس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ گویا یہ شخص امت کے دائرے سے ہی نکل گیا.
یہ اتنا بڑا کفر کرتا ہے کہ امت کے دائرے سے نکل گیا، جس نے اپنی جان خود لے لی۔ آج لوگ آسان سمجھتے ہیں، اور آسان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مار ڈالنا، اپنے بچوں کو۔ آپ قاتل بن رہے ہیں، یہ خودکشی بھی نہیں ہے، پہلے تو آپ ان کو قتل کرتے ہیں۔ اس سے سنگین جرم کوئی ہو سکتا؟ یہ بات بھی۔ اور پھر دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں اور بات کو دوسرے فیز میں لے کے جانا چاہوں گا۔ یہ ایک حصہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی کہتے ہیں ہم نے خیبر کا میدان تھا، اور بعض نے کہا کہ کوئی اور غزوہ تھا، جس میں ایک شخص کے بارے میں وہ بڑا بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ صحابہ نے تعریف کی کہ یا رسول اللہ، نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور کمال لڑ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا اہل النار، یہ ہوا من اہل النار، یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی یہ بات سن کر اس کے تعاقب میں کھڑا ہو گیا کہ بندہ جہاد کر رہا ہے، نبی پاک کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، جنگ میں لڑ رہا ہے اور مار بھی کافروں کو رہا ہے، یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ اور دوسری روایت کے لوگوں نے دیکھا وہ زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا، بلکہ پتہ چلا کہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول اسلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو شہید ہو گیا، جنگ میں ہی مارا گیا ہے، آپ تو فرما رہے تھے کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر کسی نے کہا نہیں، شدید زخمی ہے، ابھی مرا نہیں۔ پھر صحابہ نے دیکھا اس شخص نے، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے تیر لے کر خود اپنے سینے میں گھونپ لیا، اور دوسری طرف دوسرا صحابی جو، اب یہ دو ہو سکتا ہے، دو مختلف واقعات ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص نے دو طرح کا عمل کیا ہو، اس نے تیر بھی سینے میں مارا ہو، پھر تلوار کے ساتھ بھی اپنے آپ کو قتل کیا ہو۔ صحابی کہتا ہے میں رسول اللہ کی یہ بات سن کر پیچھے لگ گیا کہ اللہ کے نبی فرما رہے یہ جہنمی، جبکہ یہ جہاد کے میدان میں ہے بھی مسلمان، لڑ بھی کافروں کے خلاف رہا ہے، تو کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ میں پیچھے پیچھے رہا، وہ شدید زخمی ہو گیا، اتنا زخمی کہ اس سے زخموں کی تاب اور زخموں کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اس نے اپنی تلوار کو اپنے پیٹ کے نیچے رکھ کر اس کے اپنے اوپر اس کا وزن ڈال دیا، اور میں رسول اللہ کے پاس آ کے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ سچے ہیں۔ اس نے اپنی جان لی۔ کوئی شخص جہاد کے میدان میں زخمی ہو کر اپنی جان لے تو وہ بھی جہنمی ہو، اور کجا دوسری طرف آپ کا بل ادا نہیں ہو رہا، آپ کا میٹر کٹ گیا ہے، تو آپ اپنی جان لے لیں گے؟ کیا اسی دنیا میں صدیوں لوگ بغیر بجلی کے اور بغیر ان سہولیات کے جیا کرتے تھے یا نہیں؟ کیا صدیوں اسی طرح سے لوگ فاقہ کر کے زندہ رہے یا نہیں؟ کیا اسی دنیا میں عثمان جیسے لوگ 40 روز بھوکے پیاسے، شروع میں کچھ نمک تھا، نمک کے ساتھ سہارا، پھر بھوکے ہی قرآن کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے ہی وقت گزارا کرتے، اور آخر کار اسی عالم میں شہید کر دیے گئے؟ کیا اپنی جان لینے کا حق حاصل ہو جائے گا؟ جان اللہ کی ہے، اس کا حق ہے، وہ جب چاہے اس کو واپس لے لے۔ پہلا معاملہ۔ زیر بحث یہ بات ہے کہ ایک طرف تو خودکشی والے ہیں، وہ اپنی جان لیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ مولوی ہیں جنہیں پتہ ہے اس راہ میں خطرہ ہے، جنہیں پتہ ہے یہ بات کی تو پھر مخالفین ہو جائیں گے، جنہیں پتہ ہے کہ لوگ دشمن بن جائیں گے، تو یہ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ کیوں ایسی باتیں کہتے ہیں؟ کیوں اپنے دشمنوں کو بڑھاتے ہیں؟ کیوں مخالفین کے خلاف بات کرتے ہیں؟ یہ دوسرا حصہ ہے آج کی اس گفتگو کا۔ وہاں جان قربان کرنا، وہاں جان لے لینا، اپنی جان ختم کرنا جرم ہے، اور ادھر پتہ ہو کہ مخالفین ہیں، دشمن ہیں، منافقین ہیں، یہاں مشن ہے، اس پر پتہ ہوتا ہے کہ جان جا سکتی ہے، اس پر
اس پر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے زون میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں آپ کے مخالفین آپ کی جان لے لیں گے. یہاں جان قربان کرنا اعزاز ہے. پھر سمجھیے اس بات کو. ایک طرف کوئی شخص حالات سے تنگ آ کر اپنی جان لیتا ہے اور دوسری طرف وہ شخص اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہے. اسے بھی پتا ہے ایک فوجی کو جہاد پر جاتے ہوئے، ایک فوجی کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے یہ پتا ہوتا ہے امکان ہے کہ واپسی نہ ہوگی. کیا خودکشی کرنے والا اور جہاد کرنے والا برابر ہو جائیں گے؟ خودکشی کرنے والے کو آپ جہنمی قرار دے رہے اور مجاہد کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود پر ارشاد فرما رہے ہیں، جہاد پر ابھار رہے، ترغیب دے رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جہاد اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اتنا بڑا عمل ہے، خاص طور پر جب پتا ہو کہ آپ اس راستے پر ہیں اور اس کے راستے میں موت یقینی ہے یا موت آ سکتی ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے. فرمایا شہید کا جب وہ زخمی ہو کر زمین پر گرتا ہے اور اس کے گرنے سے پہلے جو قطرہ خون کا پہلے اس پہ گر جاتا ہے، اس خون کے قطرے کے گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک طرف جہاد کرتا ہوا اپنی جان لے لے، خودکشی کر لے تو جہنمی ہے. دوسری طرف دشمن مار ڈالے، دشمن قتل کر دے تو وہ اتنا پاک باز ہے یا اتنا بڑا مشن ہے اس کے سامنے کہ اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ اس کی بخشش کا پروانہ پہلے جاری کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں ہے، جنگ احد میں، تو دو صحابہ کی دعا آپ کو شاید یاد ہوگی. دو دوست ہیں، آپس میں بیٹھے اور کہا ہم دونوں دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا. پہلے نے دعا کی اللہ اکبر. پہلے نے دعا کی کہ اللہ آج میرا بڑے زبردست دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے نہ اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ وار کرے نہ اس پہ وار کروں، اور بالآخر مجھے اس پر غلبہ عطا کر دینا کہ میں اس کی گردن اتار دوں. دوسرے ساتھی نے کہا آمین. اب وہ جو دوسرا ہے اس نے دعا کی اور اس نے کہا اللہ میرا بھی ایک زبردست جنگجو اور زبردست دشمن سے سامنا ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے نہ اس پہ حملہ کروں، اور بالآخر وہ مجھ پر قابو پا لے، وہ میری گردن کاٹ دے، وہ میرے ناک کان کو کاٹے، وہ میری میت کو اس کا مسئلہ کرے. اللہ اکبر. ساتھی نے کہا آمین. اب دونوں جنگ میں جاتے ہیں اور دوسرا ساتھی شہید ہو گیا. وہ پہلی اپنی دعا کے مطابق وہ غازی ہوا، اور غازی نے جب شہید کو دیکھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی تو اب وہ حسرت کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کی قسم اس کی دعا مجھ سے اچھی تھی، اس کی دعا مجھ سے اچھی تھی کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اپنے مشن پر اپنی جان قربان کرنے والا بڑا ہے. جان جس کی بچ جائے وہ بھی یقیناً بڑے مشن پہ ہے، لیکن جس کی جان چلی جائے اور جو پتا ہو جس کو کہ اس راستے میں یہ خطرہ اور خوف ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا. کیا علامہ احسان اللہ ظہیر کو نہیں پتا تھا؟ کیا خیال ہے؟ احسان اللہ ظہیر کو نہیں پتا تھا کہ اس راستے میں جان جا سکتی؟ کیا جس پر بار بار حملے ہوتے تھے، جس کے بچوں کو زہر دیا گیا، جس کو خنجروں سے زخمی کیا گیا، اس حبیب الرحمان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی جان جا سکتی ہے؟ پتا تھا. کیا ہمارے دوست ضیاء الرحمان جو شہید ہوئے، آپ کا خیال ہے کہ نہیں پتا تھا؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس راستے میں کیا کچھ ہے؟
یہ کانٹوں بھری راہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں، یقین کریں کہنے والا اپنے ایک ایک لفظ کی ضبط پہ ہوتا ہے، آپ تک حقائق کو پہنچانے والا، آپ کو بیدار کرنے والا، دفاع دین اور دفاع صحابہ کے مشن پر کھڑے ہونے والا آج اس ملک میں اس قدر صاف دشمنوں کے سامنے کھڑا ہے، جب جی چاہے وہ اڑا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود، اللہ کے فضل و کرم سے جو جا چکے، جو قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے پر قربان کر دی، وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور کچھ ایسے دیوانے ہیں جو بھی اس انتظار میں ہیں کہ کب ہماری جانوں کی قربانی قبول ہوگی۔ اس راستے سے پیچھے ہٹنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن لوگ، آپ اندازہ کریں کہ ہم نے ایک نقصان اٹھایا اور لوگ تانے دیتے ہیں کہ مولویوں کو پتا ہے کہ اس میں دشمنی ہے تو کیوں کرتے ہیں، کیوں دشمنی مول لیتے ہیں۔ بعض ہمارے یہاں کے بھی دوست کہتے ہیں کیوں یہ بات کرتے ہیں، اگر تو جان کے خوف کے ساتھ یہاں آئیں تو نہیں کہہ سکتے، اگر مفادات کے اسیر ہو جائیں، وہ باتیں جو ہم سہتے ہیں وہ آپ کو بیان نہیں کی جا سکتی، وہ دشمنیاں جو ہم بھگتتے ہیں وہ آپ سے شیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن اس لیے کھڑے ہیں کہ کل صحابہ کھڑے تھے، کل رسول اللہ کھڑے تھے، کل اللہ کے نبی کھڑے تھے۔ نبی پاک کے ایک صحابی کو، اور یہ وہ راستہ ہے، یہ اس کی لذت ہی تب آتی ہے جب آپ جانتے ہوئے اس راستے پر چلتے ہو، شعور کے ساتھ چلتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، اس کو پکڑ لیا انہوں نے، اس کا نام حبیب ہے، حبیب بن زید، پکڑا مسلمہ کے لوگوں نے اور کہا مسلمہ کے سامنے لے چلو۔ اب مسلمہ کے سامنے گئے تو اس نے کہا بڑا خوبصورت جوان ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے مجھے بھی مان لے۔ پاکستان کے اندر بھی قادیانی ایسی ایسی سازشوں میں ملوث، رافضی ایسا ایسا جال بن کے بیٹھے ہوئے آپ کے قیمتی لوگوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں۔ حکومتی مشینری جانے وہ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارا نظریہ چونکہ انتشار پھیلانا نہیں۔ اللہ حبیب کو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کیا کہتے ہو؟ کہا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی اور شہادت دیتا ہوں، حلف دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ کہا میرے بارے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں سنتا ہی نہیں ہوں تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کیا کہتے؟ پھر وہی بات، پھر وہی عقیدہ، میرے بارے کیا کہتے ہو؟ کہا میں سنتا ہی نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو، سوال کیا ہے، سوال ہی نہیں سنتا۔ اس نے کہا بڑا گستاخ ہے، پکڑو اس کو، اس کی انگلیاں کاٹنا شروع کرو، اس کا ایک ایک جوڑ الگ کر دو۔ ہر جوڑ کاٹا جاتا اور ہر کٹے ہوئے جوڑ کے بعد پوچھا جاتا محمد کے بارے کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے بارے کیا کہتے ہو؟ میں نہیں سنتا، میرے کان اس سوال سے ہی بہرے، میں سنتا ہی نہیں تو کیا کہتا ہے۔ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ آج کوئی کہے کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، آج کوئی تانا دے کہ کیوں اپنے آپ کو مارتے ہو۔ آج اگر کوئی کذاب جھوٹے نبی کے نام سے مسلمہ کو جانتا ہے تو اسی مسلمہ کی کل طاقت اور ساری
ہیکڑی کے سامنے ایک صحابی کے اعتماد اور صحابی کی قربانی کو بھی یاد رکھتا ہے. وقت آئے گا. کل کسی نے، ہمارے ایک دوست ہی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی، کہا یہ مولوی کہتے ہیں یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، تو کیا ملا آج تک؟ کیا خیال ہے؟ کچھ ملا یا نہیں؟ تمہیں زبان ملی، تمہیں طاقت ملی، لوگ تمہیں اپنی مسنوں سے نکال دیتے تھے، لوگ تمہارا نام لے کر تمہارے ساتھ ٹھپے لگاتے تھے، ملا یا نہیں ملا؟ اور قربانیوں سے کچھ ملا یا نہیں؟ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تانے دیتے. کیا ملا تمہیں؟ قربانی تو رائے گاہ ہوگی نہیں، رائے گاہ گئی ہے انشاءاللہ. ہر قربانی کے بعد کیا خیال ہے؟ نبی پاک کے صحابہ جب قربان ہو رہے تھے آپ پر، تو وہ قربانیاں رائے گاہ ہوئی ہیں، اور پاکستان کے علماء نے اگر قربانیاں دی ہیں تو وہ رائے گاہ گئی. جو اس راستے پر اپنی جان قربان کر گئے وہ کتنے بڑے ہیں جانتے ہوئے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ آپ کو یہ حدیث سنائی، اور ہر مرتبہ اس کی لذت مختلف ہوتی ہے. جابر پریشان ہے، رسول اللہ کو بڑے عزیز ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں. جابر کیوں پریشان ہو؟ میرا باپ شہید ہو گیا ہے، قرض بڑا چھوڑ گیا ہے، بہنیں چھوٹی ہیں. بہنوں کے حوالے سے فرمایا شادی کر لو، اپنی بہنوں کی تربیت ہو جائے. قرض کے حوالے فرمایا جب تم اپنا غلہ تولنے لگو تو مجھے بلا لینا. بلایا، اللہ کے رسول نے اس کے غلے کے گرد چکر لگایا اور کہا تول کر دے دو. جابر کہتے سب کو تول کر دے دیا. اتنے قرض دار تھے، سوچتا تھا اس چھوٹے سے ڈھیر سے ان کو کیا ادا کروں گا. سب کو قرض لوٹایا اور پھر بھی ڈھیر باقی کا باقی ہے. تیسری بات، اس بات پہ غمزدہ ہوں کہ باپ شہید تو ہوا ہے، ساتھ اس کا ناک اور کان بھی کاٹے گئے، اس کا سینہ چیرا گیا ہے، اس کی میت کا حلیہ بگاڑا ہے. ہم نے جب رات کو پرسوں اپنے ساتھی اور میزبان کی شکل دیکھی، چہرہ دیکھا، مسکراتا ہوا چہرہ تھا ہمیشہ. لڑکپن میں پروفیسر ظفر اللہ چودھری صاحب فوت ہو گئے، بہت بڑا نام، طالب علمی کے زمانے میں جامعہ ابی بکر کو قائم کرنے والے. دو بھائی فوت ہو گئے اس حادثے میں، ضیاء الرحمان کے، اکیلے بچے، خود پڑھا، اس کے بعد جامعہ کو سنبھالا. تو میری بیوی مجھ سے کہہ رہی تھی اس ظالموں کو رحم نہیں آیا کہ انہوں نے 11 گولیاں ماری. جان لینے کے لیے تو ایک آدمی کافی ہوتی. میں نے کہا وہ ضیاء الرحمان کا اجر بڑھا رہے تھے، اور مجھے جابر کے والد یاد آئے کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا جابر جس بات پہ تو غمگین ہے کہ تیرے باپ کا چہرہ بگاڑا ہے، تیرے باپ کی میت بگاڑی ہے، سنو تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اللہ نے تیرے باپ کو اپنے سامنے بلایا ہے شہادت کے بعد، اسی کٹے پھٹے جسم کے ساتھ. اور پتہ ہے آج تک رب نے اپنے حجابوں کو اٹھا کر کسی سے ملاقات نہیں کی، تیرے باپ کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے اپنے حجابوں کو اٹھا کر ملا ہے. اور پھر پوچھا ہے عبداللہ کیا چاہتے ہو، کیا مانتے ہو، اس عظیم شہادت کے بدلے کیا طلب کرتے ہو؟ تم اس بات پہ پریشان ہو رہے ہو یا ہم اس بات پہ پریشان ہوں کہ 11 گولیاں ماری گئیں یا بموں سے اڑا دیا گیا؟ شہید اللہ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ اس کے گواہ اور شاہد، اور آپ کی بات سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں عبداللہ نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے پھر زمین پر بھیجو، میں پھر اسی طرح سے کٹ کر تیرے راستے میں واپس آؤں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ مولانا ضیاء الرحمان سے بھی اللہ نے پوچھا ہوگا کیا چاہتے ہو، اور یقیناً یہی جواب ہوگا کہ پھر بھیجو، پھر تیرے دین کا دفاع کروں،
پھر ابو بکر کی صداقت پہ مٹوں، پھر عمر کی عدالت کے لیے جنگ لڑوں، پھر عثمان کی سخاوت اور اس کی ذل و رین کے حفاظت کے لیے جنگ لڑوں، پھر علی کی شجاعت پر بات کروں، مجھے پھر بھیجو۔ اللہ کی قسم ہے جو اس راستے پر قربان ہوتا ہے، یہ تو قرآن سے پوچھو نا، لوگ تو کہیں کہ اس کے پیٹ پر چڑھ کے اس کی آنتیں نکل گئیں، لوگ تو ظاہر کو دیکھ رہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب اس کو قتل کیا، شہید کیا، یہ سورہ یاسین کا مقتول ہے، وہ کیا کہتا ہے جب اس سے کہا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش مجھے تانے دینے والے جان لیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے اپنی بخششوں کے سامان کر دیے، وہ مجھے حقیر جانتے تھے، اللہ نے مجھے عزتیں عطا فرمائیں۔ یہ تو فیصلے اس وقت ہوں گے، یہاں تو لوگ ظاہر پر بات کرتے ہیں، لو جی یہ مقابلہ حسن پر بڑا اعتراض کرتے ہیں اور خود پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ تانے بھی کل قیامت کے دن اجر اور بدلے اور تمغے کی صورت میں انشاءاللہ واپس ملیں گے۔ یہاں بھی بات ساتھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی اس بات پہ، اخلاق کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں۔ تو کیا یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ رسول اللہ کا دفاع کیا جائے؟ کیا یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ ابو بکر کا دفاع کیا جائے، سیدہ عائشہ کا دفاع کیا جائے؟ اللہ اکبر، یہ راستہ معلوم ہے ان لوگوں، ان مسافروں کے لیے، اور جو اس راستے پر آتا ہے، جو چلتا ہے، وہ اگر اتنا بزدل ہے تو اس راستے پر کبھی نہ آئے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس راستے پر صرف سلامتی ہی سلامتی ہے، ہاں سلامتی ہے، لیکن اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں تو آزمائشیں ہیں، دنیا میں تو آزمائشیں ہیں، دنیا میں اتنی آزمائشیں ہیں کہ جیسے ہی تم نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی، ساری جتنے بھی مکر فریب والے، جتنے بھی زجر و فریب والے طاقتور لوگ ہیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تمہارا امتحان ہوگا، اور امتحان اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے، امتحان اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کوئی معذوری بھی آ سکتی ہے، امتحان اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کم تر وسائل کے ساتھ جینا پڑ سکتا ہے، یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس راستے پر آئے ضمیر فروشوں کے لیے تو کل بھی بڑی یہ دنیا جنت تھی اور آج بھی جنت ہے، لیکن اصل میں یہ بات آپ سے کہنا، آپ کے لیے کہنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ علماء اس راستے پر جانے قربان کر رہے ہیں تو یوں ہی ضائع نہیں ہو رہی، یہ انشاءاللہ یہ خون اس دنیا میں بھی انقلاب اور رنگ لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ اس دنیا میں تو جیسے ہی داخل ہوتا ہے اسی وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی احمد ابن حنبل سے کہا تھا، یاد آیا، احمد ابن حنبل کو مار پڑ رہی تھی، 18 سال مار پڑ رہی، 18 سال پیٹا گیا، ٹک ٹک کے ساتھ بند کر، کمر کو اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے مارے گئے کہ اگر کسی جانور پر برسائے جاتے وہ مر جاتا۔ اور کہاں ایک مولوی آیا درباری ملا، اس نے آ کے کہا تھا کیوں کوڑے کھا رہے، کیوں اذیت سہتے ہو، جان بچاؤ، جو وہ کہتے ہیں مان جاؤ، جو ہاتھ میں وقت چاہتا ہے وہ مان جاؤ، عقیدہ اندر کچھ بھی رکھ لو اور ظاہر وہ کرو جس سے جان بچے۔ احمد ابن حنبل نے کہا جاؤ ذرا اس زندان سے، اس قید خانے سے باہر جا کر دیکھو۔ وہ باہر آیا، دیکھا نوجوانوں کی ٹولیاں کھڑی ہیں، اس نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟
کہا سنا ہے اس کو مار پڑ رہی ہے، اور جاننا چاہتے ہیں مار کھانے کے بعد اس کا نظریہ کیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ دھمکیاں دینے والے، یہ قتل کی دھمکیاں دینے والے، یہ پرچے کاٹنے والے، یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے دمکانے والے، پریشان کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم ٹوٹ جاؤ اور تم بدل جاؤ، ان کی مرضی کے ہو جاؤ۔ یہی بات تھی۔ کہا جاننا چاہتے ہیں کہ مار کھانے کے بعد اس کا نظریہ کیا ہے۔ واپس آیا، کہا وہ تو اس طرح سے کھڑے ہیں۔ کہا اسی لیے میں بہکا، میں گمراہ ہوا، میں نے نظریہ بدلا تو مجھے اکیلے کا نظریہ نہیں بدلے گا، میرے ساتھ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگوں کا نظریہ بدلے گا، میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہی بات ان ممبروں پہ کھڑے ہونے والے علماء کو یہ پیش نظر رہتی ہے۔ اگر اپنے خاندان کا سوچیں تو ہمیں بھی وہ عزیز ہیں، اپنی اولادوں کا سوچیں تو ہمیں بھی عزیز ہیں۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی خوشیاں دیکھ کر جائیں، ہم ان کو دنیا دار لوگوں کی طرح کامیاب ہوتا دیکھیں۔ یہ خطرہ مول کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو تم گمراہ ہوگے، ہم نے نظریہ بدلا تو تم نظریہ بدلو گے، ہم نے اگر راستہ کسی خوف سے چھوڑا تو تم چھوڑو گے، اور پھر ہمارا فیصلہ اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ پوری جماعت کا، پورے لوگوں کا، پورے مسلک کا، سننے والے سینکڑوں ہزاروں کا فیصلہ تبدیل ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو علماء کو مضبوط کرتی ہے، یہی وہ بات ہے جو انہیں قربانیاں دینے پر آمادہ کرتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے شعوری طور پر اس طرف آتے ہیں، شعوری طور پر۔ اور پھر تنے تنہا ہمارے ساتھ تو کوئی گارڈ نہیں ہوتی جو ہمیں دفاع کرے، ہماری مساجد اتنی طاقتور نہیں کہ وہ ہمارے تحفظ کا بندوبست کریں۔ غنڈہ گردوں کے ساتھ تو 100 اسلحے والے ہوتے ہیں، لیکن علماء کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوتا۔ اس سب کے باوجود، اس اوپن ٹارگٹ، اس کے باوجود اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ آپ تک حق پہنچا رہا ہے تو اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس پر زبان تان دراز مت کرو کہ کیوں اس طرح کے موضوعات چھیڑتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، یہ راستہ آپ جتنی مثالیں کہیں گے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں۔ امام مالک سے کہا، ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہا جی اگر کوئی کسی کی بیوی کو طلاق دلوا دے، کسی کی طلاق دلوا دے زبردستی، اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ طلاق مکرہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یوں نکاح کرنا حلال، جبری طلاق کیوں؟ آپ کو نہیں خبر کہ مدینے کا حاکم ایک عورت پر فریفتہ ہوا ہے، اس کے شوہر کو بلا کے جبر اس سے طلاق دلوائی ہے اور خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! امام مالک کو پتہ ہی نہیں، لیکن آپ نے مسئلہ پوچھا، آپ نے بیان کر دیا۔ اب جب امام مالک نے مسئلہ بیان فرمایا تو شور مچ گیا، یہ طلاق ہوئی نہیں، یہ نکاح ہو نہیں سکتا۔ حاکم مدینہ نے ورگلانا شروع کر دیا، دھمکی شروع کر دی، لالچ دینا شروع کیا، ہر باز آیا۔ پھر دربار میں بلا کے کہا اپنا فتویٰ واپس لو۔ کہا اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کے دین کا محافظ ہوں، بات یوں ہی واپس لے لوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبری طلاق نہیں ہوتی، شریعت کہتی ہے۔ اس نے کہا کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارے گئے کہ دونوں بازو اکھڑ گئے۔ ٹھنڈے پیٹوں یہ بات سننا ہے بڑا آسان ہے۔ علماء نے، اسلاف نے، اکابر نے اس پر قربانی دی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ،
یہ آسان جملہ نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں، یہ مرتبہ آسانی سے نہیں ملتا۔ کوڑے مارے، اتنے کوڑے مارے کہ بازو اکھڑ گئے، پھر چہرے پر کالک ملی گئی، اونٹ پر بٹھایا گیا اور کہا اس کو بے عزت کرنے کے لیے گھماؤ۔ ہم شعوری مسافر ہیں، اس راستے کے شعوری مسافر ہیں، اور امام مالک اس پر شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے جاتے اور فرماتے جاتے۔ اب چہرہ تو سیاہ ہے، وہ چہرہ جو بڑا ہی روشن تھا، اس روشن چہرے کو سب جانتے تھے، لیکن خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج چہرہ سیاہ کیا گیا ہے تو کوئی پہچان نہ رہا ہو۔ فرمایا جو جانتا وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں مالک ابن انس ہوں اور میرا فتویٰ ہے طلاق مکرہ نہیں ہوتی، زبردستی کی طلاق جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کے بعد نکاح درست نہیں ہوگا۔ ہم شعوری مسافر ہیں، منہم من قضا نحبہ، جو جا چکے اس راستے پر قربانی دے کر، وہ جا چکے وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ اس میزبانی کے حقدار ہیں جو اللہ نے وعدے کر رکھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اور جو باقی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ اپنا راستہ تبدیل نہیں کرنے والے، چاہے کچھ بھی آئے، کوئی طوفان آ جائے۔ اس لیے وہ ذکی کیفی نے لکھا ہے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، ہمیں پتا ہے یہ کانٹے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ دفاع صحابہ پر کانفرنسز یہ آسان نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اپنے دشمن کے قریب کر لیتے ہیں، ہمیں پتا ہے راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ آپ ہمیں پچھتاتا ہوا نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ علماء کو کٹتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں، پچھتاتا ہوا نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم اس سفر کے شعوری مسافر ہیں، جو قربان ہو گئے وہ قربان ہو گئے، ان کی قربانی رائے گا اور ضائع نہیں ہے، اور جو بچے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر جان قربان کر کے اس دفاع اس مشن پر کھڑے رہنا پڑا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آنے والی نسلیں اس کی گواہ ہوں گی، کوئی اس قافلے سے منہ موڑ کر نہیں جانے والا۔ یہ اللہ کے دین کے محافظ ہیں، اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، وہ یوں ہی تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کے علم کے بھی وارث ہیں، ان کے حلم کے بھی وارث ہیں، اور ان کے کردار کے بھی وارث ہیں، اور ان سزاؤں کے بھی وارث ہیں جو نبیوں کو دی جاتی رہی۔ نبیوں کو اگر آرے رکھ کر چیر دیا گیا تو ہم کس بات کی اور کس کھیت کی بونی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، اپنی نسلوں کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس ملک کے لیے اور اس ملک میں دفاع دین کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس طرح کے موضوعات اور عنوانات پر زبانیں تان تراز مت کرنا، اور یہ مت سمجھنا کہ علماء کا تو شاید دماغ خراب ہے، یہ یوں ہی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے، نہیں، یہ آپ کو جگانے کے لیے ہے، اور یہ قربانیاں انشاءاللہ کا مقصد ہیں۔